السلام علیکم ویورز، سی ایس ایس آل ان ون میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری دوسری ویڈیو ہے ڈیلی ووکیبلری سیریز میں۔ ہم نے اس سیریز میں موسٹ ڈیفیکلٹ ورڈز کو چوز کیا ہے۔ یہ ورڈز نہ صرف آپ کو سی ایس ایس یا پی ایم ایس میں مدد دیں گے بلکہ دوسرے بہت سے ایگزام میں آپ کی مدد کریں گے، اور نہیں تو آپ کی زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر آپ کی یہ ضرور کام آئیں گے۔ اس لیے ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ یاد کرنے کے لیے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ایک ٹرک بتائی تھی کہ ان کو یاد کرنے کے لیے آپ ان کو پرنٹ، ان کی سلائیڈز کو پرنٹ لے لیں اور ایک پیج پر تقریباً 8 سلائیڈ کا ایک پرنٹ لے لیں اور اس کو چھوٹے چھوٹے کارڈز میں تقسیم کر لیں، اور ان کارڈز کو آپ ہر وقت جیب میں رکھیں، اور جب بھی آپ کوئی لفظ بولیں تو تاکہ آپ اس کو نکال کر آسانی سے ریویو کر لیں۔ اس کے علاوہ اپنی سجیشنز کے لیے کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیں آج کی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا ورڈ ہے ایکلیمیٹ۔ ایکلیمیٹ جو ہے ورب ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے گیٹ یوز ٹو نیو کلائمیٹ اور انوائرمنٹ۔ تو کسی نئی جگہ یا انوائرمنٹ یا ماحول میں عادی ہو جانے کو ایکلیمیٹ کہتے ہیں، یا کسی نئی صورتحال یا سچویشن کا بندہ عادی ہو جائے اس کو ایکلیمیٹ کہتے ہیں۔ اس کو یاد کرنے کے لیے اس کے جو روٹ ورڈز ہیں کلائمیٹ سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کلائمیٹ سے مراد کہ کوئی ماحول، کوئی آب و ہوا کسی جگہ کی، آپ وہاں پر اگر اس سچویشن میں آپ عادی ہو جائیں تو اس کو ایکلیمیٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کلائمیٹ سے ہی نکلا ہے۔ تو اس کے میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ اڈاپٹ کرنا کسی چیز کو، ٹھیک ہے؟ ایڈجسٹ کر لینا، مطابقت کر لینا اس کے، ٹھیک ہے؟ بیکم کسٹم، اس کی عادی ہو جانا، ٹھیک ہے؟ یوز ٹو، اس کا میننگ عادی ہو جانا۔ تو اس کے اردو میں میننگ ہے عادی ہونا، رس بس جانا، آب و ہوا کا راس آ جانا، کسی جگہ کی آب و ہوا کا یا کسی سچویشن میں رس بس جانا، ٹھیک ہے؟ اب سنونمز اس کے کیا ہیں؟ اس کا سنونمز ہیں ایکلیمیٹائز، ٹھیک ہے؟ کہ کسی جگہ پر ایکلیمیٹ ہو جانا، اس جگہ کا عادی ہو جانا، ٹھیک ہے؟ تو اینٹینمز جو ہیں اس کے ڈسکمفرٹ، مطلب کہ کوئی جگہ آپ کو پسند نہیں آئی، آپ وہاں پر کمفرٹ فیل نہیں کر رہے، آسانی فیل نہیں کر رہے، تو سکون فیل نہیں کر رہے، تو وہ ڈسکمفرٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے سینٹینس میں استعمال کر لیتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم گیون انف ٹائم ٹو ایکلیمیٹ ان انگلینڈ۔ آج کل جو ٹور چل رہا ہے پاکستان ٹیم، یہی ہے کرکٹ، انگلینڈ کے ساتھ کرکٹ سیریز کھیلنے کے لیے۔ تو پاکستان ٹیم کو کافی ٹائم دیا گیا ہے تاکہ وہاں کے ماحول کے وہ عادی ہو جائیں، وہاں کی سچویشن کا عادی ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے کمپلائز۔ یہ ایک ناؤن ہے، ٹھیک ہے؟ کمپلائز کسے کہتے ہیں؟ کوئی بندہ جو کسی دوسرے بندے کے جرم میں اس کی مدد کرے۔ کوئی بندہ جرم کر رہا ہے تو اس میں مدد کرنا، اس کو کمپلائز کہتے ہیں۔ اے پرسن ہو ہیلپس اندر، دوسروں کی جو مدد کرے، ٹو کمٹ اے کرائم، کسی جرم کے کرنے میں۔ تو اس کے میننگ ہے پارٹنر ان کرائم، جرم میں پارٹنر ہونا، شریک ہونا۔ اردو میں میننگ ہے شریک جرم، ساتھی، معاون ہونا، ہم گناہ ہونا۔ اس کے سینونیمز ہیں کو کانسپریٹر، کانسپریٹر کسے کہتے ہیں؟ سازش کرنا، کو کانسپریٹر کہ اس میں سازش میں اس میں شامل ہونا۔ فیلو، ساتھی بننا۔ کنفیڈریٹ، اس کا بھی مطلب ہے کہ اس کے ساتھ اتحاد کرنا۔ الائی، اس کا دوست یا معاون یا ایسوسیٹ، اس کا بھی معاون ہونا، ٹھیک ہے؟ انٹونیمز ہیں اس کے اینیمی، مطلب اس کا دشمن آنا، ٹھیک ہے؟ اس الٹ ہے نا، اس کا ساتھ نہیں دے رہا بلکہ اس کا دشمن میں ہے۔ رائول کا بھی مطلب مخالف ہونا۔ بیٹریئر مطلب کہ جو بندہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تو وہ آپ کے لحاظ سے وہ بیٹریئر ہے، غدار کو بیٹریئر کہتے ہیں۔ اپوزر کا مطلب ہوتا ہے مخالفت کرنے والا، ٹھیک ہے؟ چیلنجر وہ ہوتا ہے جو اس بندے کی اس کو چیلنج کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے اپوزٹ میننگ ہے کمپلائز کے۔ تو اس کو سنٹینس میں یوز کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کیا سنٹینس بنا سکتے ہیں۔ دی پولیس اریسٹڈ آل دی کمپلائسز ٹو بینک رابرس۔ جتنے بھی بینک رابرس
کے ساتھ جتنے بھی شریک جرم تھے، ان کے ساتھی یا معاون تھے، ان کو پولیس نے اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایکارڈ۔ ایکارڈ بھی ایک ناؤن ہے۔ ایکارڈ کسے کہتے ہیں؟ کسی ٹریٹی کو، کسی آفیشیل ایگریمنٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ ایز اے ورب استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، جب ایسے ورب استعمال ہوگا تو اس کو ہم گرانٹ سم ون پاور اور اسٹیٹس، کسی کو جو ہے اسٹیٹس دینا، کسی کو عہدہ دینا، گرانٹ کرنا، اس کو مہیا کرنا۔ اس کا ایک اور میننگ بھی ہوتا ہے بی ہارمونیس، مطابقت رکھنا یا ہم آہنگی اس کے ساتھ، کسی کے ساتھ ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے میننگ لکھ لیتے ہیں۔ ایگریمنٹ، ایگریمنٹ کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز پر رضامندی ظاہر کرنا، سیٹلمنٹ کر لینا، وہ بھی راضی ہو جانے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹریٹی، ٹریٹی کہتے ہیں کسی معاہدے کو، گرانٹ کرنا یا گیو کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی اس میں سے میننگ، ورب کے میننگ میں آتے ہیں۔ اس کے اردو میں میننگ اس کے ہیں مناسبت، موافقت یا رضامندی یا اتفاق رائے یا حامی بھرنا۔ حامی بھرنے سے مراد ہے کہ حمایت کرنا۔ سینونمز، اس کے سینونمز ہیں پیکٹ، پیکٹ بھی معاہدے کو کہتے ہیں، ٹریٹی بھی معاہدے کو کہتے ہیں، کنٹریکٹ بھی معاہدے کو کہتے ہیں، پروٹوکول، پروٹوکول بھی کسی معاہدے کو ہی کہتے ہیں، جہاں پر زیادہ تر آپ نے سنا ہوگا مونٹریال پروٹوکول، ٹھیک ہے، یہ بھی معاہدے کو ہی کہتے ہیں۔ کنسنسس، کنسنسس اتفاق رائے کو کہتے ہیں۔ الاٹ کرنا، گرانٹ کرنا، مہیا کرنا۔ ایگری ود، ایگری ود کا مطلب کہ اس کے ساتھ راضی ہو جانا۔ اس کے انٹونمز ہیں ڈسکارڈ، ٹھیک ہے، ڈسکارڈ ایکارڈ کا انٹونم ہے، اس کا الٹ ہے، اس کا اپوزٹ ہے، مطلب کہ غیر موافق ہونا، ٹھیک ہے۔ ڈس ایگریمنٹ، ڈس ایگریمنٹ ایگریمنٹ کا الٹ ہے کہ کسی چیز پر راضی نہ ہونا، ڈینائی کرنا۔ کیوس، CHAOS، کیوس، کیوس کسے کہتے ہیں؟ افراتفری، ٹھیک ہے۔ جب کسی چیز پر معاہدہ نہیں ہوگا تو وہ رضامندی نہیں ہوگی تو وہ کیاس یا افراتفری کنورٹ ہو جائے گی، تو اس لیے کیوس اس کا الٹ میننگ ہو سکتا ہے۔ تو اس کو سینٹینس میں یوز کر لیتے ہیں کیونکہ ایک وسیع ورڈ ہے، جس کو دو سینٹینس میں نے ڈیوائڈ کیے ہیں۔ ٹو کنٹریز سائنڈ ان اکنامک ایکارڈ، دو ممالک نے ایک معاشی معاہدہ سائن کیا، ٹھیک ہے، دو ممالک نے ایک معاشی معاہدہ سائن کیا۔ اس کے علاوہ ٹو سائڈز فیل ٹو ریچ ایکارڈ، دونوں سائڈ جو ہیں کسی خاص رضامندی پر یا اتفاق رائے پر یا موافقت پر پہنچنے میں ناکام ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو دو سینٹینس سے ہم اس کا ایکارڈ کی میننگ کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے ایسربک، یہ ایک ایڈجیکٹو ہے، اس کا پارٹ آف اسپیچ ایڈجیکٹو ہے۔ اس کے میننگ ہوتا ہے سور اور بیٹر ان ٹیسٹ، ٹھیک ہے، یا شارپ اسٹائل آف اسپیکنگ۔ اب یہ جو ہے شارپ اسٹائل آف اسپیکنگ مطلب کہ اپنی زبان میں جو تلخی ہوتی ہے، تیز مزاجی ہوتی ہے، اس کو ایسربک کہتے ہیں۔ جو بندہ، جس بندے میں زبان میں تلخی ہو، تیز لہجہ ہو، کڑوا ہاٹ ہو، تو وہ ایسربک لینگویج ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، یا ایسربک اسپیکنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سور یا بٹر، جب ٹیسٹ کی بات ہے تو سور یا بٹر اس کو، یا کڑوا ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے میننگ ہے شارپ مطلب کہ تیز، سور، سور کا مطلب ہوتا ہے کھٹا، بیٹر کڑوا، شارپ ٹنگ میننگ کہ اس کی زبان جو ہے وہ تیز ہے۔ اس کے اردو میننگ ہے طنز آمیز، کڑوا لہجہ یا تند مزاج۔ اس کے سینونیمز کو دیکھ لیتے ہیں۔ سارکیسٹک، سارکیسٹک کسے کہتے ہیں؟ سارکیسٹک کہتے ہیں، سارکیزم سے نکلے، جو طنز برا جو لہجہ ہوتا ہے اس کو سارکیسٹک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ طنزیہ جو باتیں ہوتی ہیں ان کو سارکیزم کہتے ہیں۔ اسی طرح سارڈانک کے بھی یہی میننگ ہے۔ بیٹر، بیٹر کڑواہٹ کو کہتے ہیں۔ اینٹونیمز ہیں اس کے پلیزنٹ خوشگوار، سویٹ میٹھا،
کارڈیل دلی، مائلڈ مائلڈ مطلب کہ نرم، جو رحم دل ہو اس کو مائلڈ، جس کسی کا لہجہ اگر مائلڈ ہو تو ہم کہیں گے وہ بڑا نرم دل ہے۔ اس کو سینٹینس میں یوز کر لیتے ہیں، ہی از ویری لیس فرینڈس ڈیو ٹو ہز اسربک اسٹائل آف اسپیکنگ، اس کے تند مزاج لہجے کی وجہ سے اس کے فرینڈس بہت کم ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے ایکمی۔ ایکمی ایک ناؤن ہے، تو ایکمی کس کو کہتے ہیں؟ پوائنٹ ایٹ وچ سم ون اور سم تھنگ از بیسٹ اور موسٹ سکسیزفل، کسی پوائنٹ اس نقطے پر جہاں پر کوئی چیز یا کوئی بندہ کوئی شخص پیک پر ہو، پوائنٹ پر ہو، ٹاپ پہ ہو، اس کو ایکمی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب عروج پہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کی میننگ ہے ہائیسٹ پوائنٹ، پیک، ایپیکس، ایپیکس بھی کہتے ہیں چوٹی کو، ٹاپ کو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اردو میں میننگ ہے نقطۂ عروج، انتہا یا حد۔ اس کے سینونیمز ہیں پیک، زینت، زینت کہتے ہیں بالکل اونچائی پر، سر پر، کرسٹ تو اس کو ٹاپ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پہاڑی کی چوٹی کو کہتے ہیں۔ پینیکل، پینیکل بھی چوٹی کو کہتے ہیں، سمٹ بھی ٹاپ کو کہتے ہیں، ٹپ ٹاپ یہ بھی اونچائی کو کہتے ہیں، ورٹیکس بھی اونچائی کو کہتے ہیں۔ انٹونیمز ہیں اس کے بیس، بنیاد مطلب بالکل، فٹ پاؤں کے نیچے مطلب بالکل زیر ہونا، ٹھیک ہے۔ ڈیپتھ گہرائی میں جانا، مطلب اپوزٹ ہیں اس کے، ٹاپ کے اپوزٹ ہیں، باٹم اور بیل، یہ سب اس کے انٹونیمز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو سینٹینس میں یوز کر لیتے ہیں، اسلام آباد از ناؤ دی ایکمی آف اٹس ڈیولپمنٹ، آج کل جو ہے اسلام آباد جو ہے اپنی ترقی کے ایکمی پہ ہے، ٹھیک ہے، ٹاپ پہ ہے۔ خیر یہ تو ہے آج کل تو یہ بات جھوٹی ہے، لیکن چلو میں نے ایک سینٹینس بنایا ہے۔ چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں اب، ایکویس، ایکویس اس کو ذرا پڑھنے میں آپ کو مشکل آئے گی، اس لیے میں نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے ایکویس، اس ورڈ کو پڑھتے ہیں ایکویس ایس۔ یہ ایک ورب ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایکسیپٹ unwillingly but without protest، قبول کر لینا، کسی کی بات کو قبول کر لینا، نہ چاہتے ہوئے قبول کر لینا، لیکن پروٹیسٹ نہیں کرنا، وداؤٹ پروٹیسٹ، ٹھیک ہے، غیر پروٹیسٹ کے بھی کسی کو کسی کی بات نہ چاہتے ہوئے مان لینا لیکن پروٹیسٹ نہیں کرنا، ایسی حالت کو جو ہے ایکویسی کہتے ہیں۔ اس کی میننگ ہے ایکسیپٹ وداؤٹ کوسچن، بغیر سوال جواب کے مان لینا، ایگری کرنا، سبمٹ کر لینا، سبمٹ کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کر لینا، تابع ہو جانا۔ اب اس کے اردو میں میننگ ہے ماننا، تسلیم کر لینا، راضی ہونا، منظور کرنا، قبول کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے سینونیمز ہیں ایکسیپٹ قبول کرنا، کنسینٹ ٹو راضی ہو جانا، الاؤ اجازت دے دینا، کنسیڈ، کنسیڈ مطلب کہ ماتحت ہو لینا، ٹھیک ہے۔ کمپلائی وتھ، کمپلائی وتھ مطلب کہ عمل کرنا، باؤ ٹو، کمپلائی وتھ کا مطلب تعمیل کرنا، باؤ ٹو مطلب کہ مان لینا، سرخم کر لینا، باؤ کا مطلب ایسے ہوتا ہے سجدہ کرنا، ٹھیک ہے۔ سبمٹ ٹو مطلب کہ اطاعت کر لینا، یہ سب اس کے سینونیمز تھے۔ اب جو ہے انٹونیمز دیکھ لیتے ہیں، انٹونیم اپوزٹ میننگ، ڈسینٹ، ڈس ایگری کرنا، ریزسٹ کرنا، پروٹیسٹ کرنا، یہ سارے جو ہیں اس کے اپوزٹ میننگ۔ اب سینٹینس جو ہیں، after a lot of persuasion he finally acquiesced، بہت سی پرسویشن، ترغیب، پرسویشن کسے کہتے ہیں؟ پرسویشن کہتے ہیں ترغیب کو یا تحریک کو، ٹھیک ہے، کسی کو ترغیب دینے کو پرسویشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سی پرسویشن کے بعد ہی فائنلی ایکویسڈ، وہ آخر مان گیا، راضی ہو گیا، اس نے منظور کر لیا، قبول کر لیا۔ بس ورڈ ہے ایکوٹ، یہ ایک ورب ہے۔ ایکوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو فیصلہ سنا کر اس پر سے الزامات کو ہٹا دینا، اس کو آزاد کر دینا،
اس کو ایکویٹ کہتے ہیں. یہ ایک ورڈ آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا بہت سے میگزین اور نیوز وغیرہ میں. اس کے میننگ ہوتے ہیں ڈکلیئر انوسینٹ، کسی کو معصوم قرار دینا، ٹھیک ہے، کسی کو ریلیز کر دینا مطلب رہا کر دینا، سیٹ فری، رہا کر دینا. اس کی اردو میں میننگ ہے چھوڑنا، رہا کرنا، بے گناہ ٹھہرانا. اور سینونمز ہیں کلیئر، ایگزونریٹ، ایگزونریٹ بھی کہتے ہیں بریز رہا کرنا، ابزال بری ذمہ کرنا، ڈسچارج اس کا بھی مطلب ہوتا ہے آزاد کرنا، ریلیز چھوڑنا، فری ایکسکلپیٹ اس کا بھی مطلب ہوتا ہے کسی کو بری ذمہ کرنا، اس پر سے چارجز ہٹا کے. انٹرنمز ہوتے ہیں چارج، مطلب کہ اس پر چارجز عائد کرنا، اس پر الزامات لگانا. ایکیوز اس پر الزامات لگانا، بلیم اس کے بھی یہی میننگ ہے. کنوکٹ، کنوکٹ کا مطلب کہ کسی فیصلہ سنا کے اس کو، اس پر فیصلہ سنا کر اس کو، فیصلہ اس پر صادر فرما کر اس کو جو ہے اریسٹ کرنا. نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس اس کا سینٹینس میں یوز کرنے کے لیے، نواز شریف واز ایکویٹڈ ان آل الیجڈ کیسز. نواز شریف کو جو ہے تمام کیسز سے میں بری ذمہ کر دیا گیا، آزاد کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا. نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے ایکریمونیس. یہ ایک ایڈجیکٹیو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اینگری اینڈ بیٹر، ٹائپیکلی آف اسپیچ اور ڈبیٹ. کسی بولنے میں یا کسی تقریر میں ناراضگی سے بولنا یا کڑواہٹ سے بولنا، ٹھیک ہے، تن مزاج سے بولنا. پہلے بھی ہم ایک اس طرح کا ورڈ دیکھ چکے ہیں جو سربک، جس کا جو کہ سربک تھا، ٹھیک ہے، اس کے بھی سیم میننگ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا انگلش میں میننگ ہے بیٹر ہونا. رنکوریس، رنکوریس سے کہتے ہیں کینہ پرور ہونا، عداوت رکھنا، ٹھیک ہے، دل میں عداوت رکھنا، رنکوریس، ٹھیک ہے. اور اس کے اردو میں میننگ ہے درست طبع ہونا، تند مزاج ہونا، تیز ہونا، کڑوا، زبان کا تیز ہونا، زبان میں کڑواہٹ ہونا، کرخت یا تلخ لہجہ ہونا، ٹھیک ہے. اور اس کے سینونمز ہیں سربک، جیسے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. بیٹر کڑوا، اینگری، اینگری کہتے ہیں ناراض ہونا، ایسیڈک اینڈ بیڈ ٹیمپر. بیڈ ٹیمپر کسے کہتے ہیں؟ تیز مزاج ہونا، مطلب برا مزاج ہونا، کسی کے ساتھ برا مزاج رکھنا. ایسیڈک کسے کہتے ہیں؟ ترش ہونا، ٹھیک ہے. یہ سب مزاج ایک ہی مزاج کو ڈینوٹ کرتے ہیں. اب اس کے اینٹینمز یا اس کے اپوزٹ میننگ کیا ہیں؟ مہربان ہونا، کائنڈ، مہربان ہونا. سمپتھیٹک، ہمدرد ہونا. پلیزنٹ، کسی کے ساتھ خوشگوار، خوشی سے پیش آنا. اب اس میں سینٹینس میں استعمال کرنے کے لیے اسپرٹ واز ایکریمونیس اینڈ ریلیشن آر اسٹل اسٹرینڈ. ان کے درمیان جو ہے علیحدگی جو ہے ایکریمونیس تھی، ٹھیک ہے، بہت ناراضگی یا بیٹر تھی، کڑواہٹ تھی. اینڈ ریلیشن اسٹل اسٹرینڈ، اور ابھی تک جو ہے ان کے درمیان تعلق جو ہے ابھی تک کھچاؤ کا شکار ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے جی ایکیوٹ. ایکیوٹ ایک ایڈجیکٹیو ہے، اس کا پارٹ آف اسپیچ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سیویئر، انٹینس، ڈگری آف سچویشن، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور ورڈ بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں میتھ میں، اس کو استعمال کرتے ہیں جو اینگل جو ہے ہمارے پاس لیس دین 90 ہو، اس کو ایکیوٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سفیر کسے کہتے ہیں؟ سفیر کہتے ہیں سخت یا شدید. انٹینس، ڈگری آف سچویشن، کسی حالت کی سخت درجے کی، شدید درجے کی حالت، ٹھیک ہے. اس کی میننگ ہے گریو. گریو یہ قبر کا مطلب نہیں، اس کا مطلب قبر نہیں ہے یہاں پر. گریو کا مطلب ہے گہرا یا شدید. سیریس، سنجیدہ. سیویئر، شدید. شارپ، تیز. اس کے اردو میں میننگ ہے شدید، سخت یا نوکیلا. اس کو سینونیمز ہیں کریٹیکل ہونا، کریٹیکل
بھی سیویئر کوئی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈائر، ڈائر سخت حالات کو کہتے ہیں. بیڈ برا، سیریس سنجیدہ، سیویئر شدید، شارپ تیز کو کہتے ہیں. اور اس طرح شریڈ، شریڈ کے مطلب بھی شدید کے ہی زمرے میں آتے ہیں. اس کے بعد انٹونیمز ہیں. انٹونیمز مائنر مطلب کہ چھوٹا یا کم، سلو تھوڑا یا سست، اور ڈل جو کہ تیز نہ ہو، نوکیلا نہ ہو، اس کا الٹ ہے ڈل، کند جسے کہتے ہیں. اور سینٹینس میں استعمال کریں، دیر از این ایکیوٹ شارٹیج آف ڈاکٹرز ان پاکستان. پاکستان میں بڑی شدید کمی ہے ڈاکٹرز کی بڑی شدید کمی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ایکیوٹ کا مطلب ہوتا ہے سویئر، سخت، شدید. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایڈامنٹ. ایڈامنٹ ایک ایڈجیکٹو ہے اور اس کے مطلب ہوتے ہیں ریفیوزنگ ٹو بی پرسیوڈیڈ اور چینج مائنڈ. پرسیوڈیڈ کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ترغیب کو کہتے ہیں. اور اگر کوئی ترغیب کے ذریعے ترغیب کو انکار کر رہا ہو، مطلب کسی کو ترغیب دی جائے اور اس سے اس ترغیب کا اس پر کوئی اثر نہ ہو، وہ ریفیوز کر رہا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا مائنڈ جو ہے چینج نہ ہو رہا ہو، اس کو کہتے ہیں ایڈامنٹ. مطلب کہ سختی دکھانا. اس کی میننگ ہے جو فرم کسے کہتے ہیں؟ مستحکم، جو ہے اپنے ارادے سے ہٹے نہ، اس کو فرم کہتے ہیں، مستحکم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اموویبل، جو اپنے ارادے سے ہٹ نہ سکے اس کو اموویبل کہتے ہیں، جو موو نہ ہو سکے اس کو اموویبل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہارڈ، ایک اور میننگ اس کا ہوتا ہے ہارڈ، سختی کے زمرے میں آتا ہے. جو چیز سخت ہو اس کو ہارڈ بھی کہتے ہیں. بعض اوقات جو ہے ڈائمنڈ کے لیے بھی ایڈامنٹس یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈائمنڈ ہارڈ ہوتا ہے. اس لیے اردو کے میننگ ہیں اس کے جو شخص ارادے پر سختی سے قائم ہو، ٹھیک ہے، اس کا مائنڈ چینج کوئی نہ کر سکے پرسویشن کے ذریعے، اس کو جو ہے ایڈامنٹ کہتے ہیں. سنگھار، اڑیل، ضدی، یہ تمام جو ہیں ایڈامنٹ کے میننگ ہم کر سکتے ہیں. سینونیمز ہیں اموویبل، انفلیکسیبل، انبینڈنگ. انبینڈنگ کہ جو بینڈ نہ ہو سکے، جس کو موڑا نہ جا سکے، جس کے ذہن کو بدلا نہ جا سکے. انفلیکسیبل، اس کی فلیکسیبل جو چیز مڑ جاتی ہے، انفلیکسیبل جو چیز موڑ نہ سکے، ٹھیک ہے، جو ٹیڑھی نہ ہو سکے، جس کو ہم تبدیل نہ کر سکیں. ٹھیک ہے. اموویبل بھی وہی اس کا میننگ ہے. اب اینٹونیمز ہیں اس کے اپوزٹ ہے سافٹ. سافٹ وہ چیز ہوتی ہے جو آسانی سے مڑ جائے، ٹھیک ہے. فلیکسیبل وہ بھی ایسی چیز جو آسانی سے مڑ جائے، اس کو فلیکسیبل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کا مائنڈ آسانی سے چینج ہو سکے اس کو فلیکسیبل کہتے ہیں. اب جو ہے سینٹینس میں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں ہی از ایڈامنٹ ٹو چینج ہز مائنڈ. وہ اپنا ذہن تبدیل کرنے پر سختی سے قائم ہے یا مستحکم ہے. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے ورڈ ہے ایڈیپٹ. ایڈیپٹ ایک ناؤن ہے اور یہ ایڈجیکٹو کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہ کیسا ہے، اس کے میننگ کیا ہیں؟ ویری اسکلڈ اور پروفیشینٹ ایٹ سم تھنگ، کس چیز میں بہت زیادہ ماہر ہونا، ٹھیک ہے، اسکلڈ ہونا. اس شخص کو، اس بندے کو ایڈیپٹ کہہ سکتے ہیں آپ، یا اس کی اس خاصیت کو، اس کی صفت کو ہم ایڈجیکٹو کے طور پر ایڈیپٹ کہہ سکتے ہیں. اس کی میننگ ہے پروفیشینٹ ہونا، ماہر ہونا، ایکسپرٹ ہونا، ٹھیک ہے، استاد ہونا، اس میں اسکلڈ ہونا، ٹھیک ہے، کاریگر ہونا. اور اس کے اردو میننگ ہے ماہر، استاد، تجربہ کار، کاریگری یا فاضل. فاضل بھی وہ ہوتا ہے جو کسی چیز میں ماہر ہو، ٹھیک ہے، پورا استاد ہو. اب اس کے سینونیمز یا اس کے سیم میننگ جو ہیں اسکلفل ہو سکتے ہیں، جو کہ کسی اسکل سے کاریگری سے بھرا ہو، ٹھیک ہے. اکمپلشڈ، ٹیلنٹڈ، آرٹفل. ٹیلنٹڈ بھی وہی ہے، آرٹفل جو کسی آرٹ سے بھرا ہو. ماسٹر، جینیس، یہ سارے اس کے میننگ جو ہیں
ماہر تجربہ کار یا استاد کے ہیں۔ انٹونیمز اپوزٹ میننگ ہے انسکلڈ، جو کسی اسکل میں نہ ہو، اممیچور، جو میچور نہ ہو، ٹھیک ہے۔ میچور وہ ہوتا ہے جو کسی کام میں ماہر ہو، ٹھیک ہے۔ اممیچور جو شوق کے طور پر کوئی کام کر رہا ہو اس کو اممیچور کہتے ہیں، یا وہ اس میں نووس ہو، نیا ہو، اس کو اممیچور کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سینٹنس، اس میں سینٹنس میں استعمال کرنے کے لیے جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر واز ایڈپٹ ان میکنگ سینٹریفیوجز۔ ڈاکٹر عبدالقدیر جو سینٹریفیوجز بنانے میں ماہر تھی۔ یہ جب پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام شروع کیا تھا تو سینٹریفیوج بنانے میں سب سے بڑی مشکل تھی، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر نے جو ہے یہ مشکل حل کی تھی اور سینٹریفیوج انہوں نے بنائے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس میں ماہر تھے، وہ جو ہے ہالینڈ سے سیکھ کر آئے تھے۔ یہ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ہماری ختم ہوئی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی یہ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کو شیئر کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔